شدید ضرورت کے بغیر طلاق چاہنے والی عورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی شدید ضرورت کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ کسی شدید مجبوری اور تکلیف کے بغیر عورت کو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اگر عورت صاحب اولاد ہے تو پھر طلاق لینے سے ایسی الجھنیں پیدا ہوں گی جن کا حل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ شوہر کے علاوہ اس کے بچے بھی ذہنی پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ بچے اگر ماں کے ساتھ رہیں گے تو باپ کی شفقت سے محروم ہونے کے علاوہ وہ ایک ایسے شخص کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے جو ان کا باپ نہیں ہے، اور اگر انہیں اپنے باپ کے گھر رہنا پڑا تو وہ ماں کی ممتا سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خاتون کے دست نگر ہو جائیں گے جو ان کی حقیقی ماں نہیں ہے۔ شدید ضرورت کی بنا پر عورت کچھ معاوضہ دے کر شوہر سے طلاق حاصل کرتی ہے۔ شریعت میں اسے خلا کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات شوہر کی بد اخلاقی اور سنگ دلی بیوی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بعض لوگ نہ تو بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ اسے طلاق دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اور معقول وجوہ ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر بیوی اپنے شوہر سے طلاق لینے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن جو بیوی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا عدالت میں فسخ نکاح کا مقدمہ دائر کرتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں سخت ناپسندیدہ عورت ہے۔ قیامت کے دن وہ خانہ بربادی کے گناہ کی سزا پا کر رہیں گی۔ آج کل عدالتوں میں تنسیق نکاح کے بیشتر مقدمات کے محرکات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ اخلاقی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ایسی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ان کے درمیان تفریق ہو۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے، کیونکہ اس سے ایک بسایا گھر برباد ہو جاتا ہے، دو خاندانوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی صاحب اولاد ہو تو ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت متاثر ہو سکتی ہے، بلکہ ان کو سکون بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ شخص بھی شیطان کا ایجنٹ ہے جو شوہر کو بیوی کے خلاف اکسا کر اسے طلاق دینے پر آمادہ کرتا ہے، یا بیوی کو بہلا پھسلا کر شوہر سے طلاق لینے پر مائل کرتا ہے۔ کسی شدید ضرورت کے بغیر شوہر سے طلاق چاہنے والی عورت جنت میں نہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ طلاق کو سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ شوہر بیوی کو طلاق دے یا بیوی شوہر سے طلاق لے۔ اس بنا پر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بیوی کو بیک وقت 3 بار طلاق دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح طلاق دے تو ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 طلاقیں پڑ جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ علماء اہل حدیث نے آخری رائے کو پسند کیا ہے۔ شوہر بیوی کو زندگی میں صرف 3 طلاقیں دے سکتا ہے، اسے طلاق مغلظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد شوہر نہ تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ اسے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، الا یہ کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور اس دوسرے آدمی کی وفات ہو جائے، یا وہ اسے طلاق دے دے تو عدت گزرنے کے بعد وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو شخص اپنے بیوی کو 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اپنے عقد میں لانے کے لیے حلالہ کراتا پھرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ملعون ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو صرف ایک رجعی طلاق اس طہر میں دے جس طہر میں اس نے اس سے مباشرت نہ کی ہو۔ جب اس طریقے سے بیوی کو طلاق پڑ سکتی ہے تو پھر بیک وقت 3 طلاق دے کر گناہگار بننے کا شوق کی ہو۔